دادا نے کہہ دیے سبحان اللہ. علامہ ماہر خان صاحب ایک دادا نے باپ نے کہا ہے نا دوسرے انداز سے سنیے. ایک دادا نے آنے والے پوتے کے لیے سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. پوری انسانی تاریخ میں نہ اس دادا کا جواب ہے نہ اس پوتے کا جواب ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. ایک دادا نے ایک پوتے کے لیے جو دعا مانگی تھی اس کا پہلا لفظ ربنا. سبحان اللہ. اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. مبعوث فرما سبحان اللہ. بھیج دے ان میں. اس میں زور سے بولو جلدی سے بولو. ان میں بیٹے ہیں دو. ایک ہے حضرت اسحاق اور ایک ہے حضرت اسماعیل. دادا کی دعا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی اور ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائے کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے میں پایا. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان حکمت کے مرادیں بھر کے دامن میں جاتے زبور آئی امیدوں کی سحر پڑھتے ہوئے آیا پہ نور آئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. آل رسول. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے میرے رب ان میں بھیج دے. کیا تو سوچ جلدی سبحان اللہ دوست بولا. اور جب وہ آئے تو کرے کیا اس کا کام کیا ہو. وہ آئے گا. لیکن پیغمبر کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا. ارے جناب آدم کہہ کر گئے ہیں کہ آئے گا سبحان اللہ. اور جناب شیش نے اعلان فرمایا ہے وہ آئے گا. جناب نوح نے بھی فرمایا ہے وہ آئے گا. تو اتنے پیغمبر اتنے نبی اور رسول جس کے بارے میں کہتے گئے ہو آئے گا آئے گا آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں بات آنے کی نہیں ہے یہاں بھیجنے کی ہے. اس پٹی میں بھیج یا اس پٹی میں بھیج. اس حصے میں بھیج یا اس حصے میں بھیج. اور جسے بھیج اس کے کام کے لیے بھی دعا. کہہ دیے سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتک. وہ جب آئے تو تیری نشانیوں کی تلاوت کرنے والا ہو. یعنی تیری نشانیاں بیان کرنے والا ہو. ایک کام کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. 18,000 عالم ہیں. نشانیوں کی گنتی ہے. یعنی سمجھنے والا چاہے تو وہ اس عالم کو سمجھائے اور سمجھنے والا چاہے تو اسے اس عالم کا پتہ بتائے. وہ جس عالم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے اس عالم کے بارے میں بتائے. یتلو علیہم آیاتک. اور جن میں آئے ان میں نشانیاں دے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور کیا سکھلائے. دیکھیں میں اس موقع پر آیا. میں جانتا ہوں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں مختصر کے طور میں حضرت قبلہ فرزند خانباد اشرف اور نور نگاہ اشرف العلماء آپ کی موجودگی میں میں بہت اطمینان کے ساتھ مختصر سے وقت میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا اور
ہونا بھی چاہیے، سفر تو سفر ہے، تو وہ بھی ٹریفک کا سامنا ہے، کچھ اپنی کاہلی ہے، تھوڑی سی تساہلی ہے، باقی ٹریفک ہے، سچ یہی ہے۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ میری بات سمجھیں گے آپ، اور سکون کے ساتھ۔ کام کیا ہے ایک بتا دیا، وقت کم ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعلمہم الکتابہ، انہیں کتاب سکھلائے۔ اور سے بولیے، کیا سکھلائے؟ کتاب سکھلائے۔ کس کو؟ اور جو جتنا سیکھنے والا ہو اس کو وتنا سکھلائے۔ اب سیکھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور جب دیکھے تو بیٹھنا ضروری ہے، اور بیٹھے تو مجلس میں رہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ راتوں میں رہیں گے، کچھ لوگ دنوں میں رہیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب سکھلائے اور حکمت سکھلائے۔ یہ تو سب سکھلاتے ہیں، ایکاؤ سیکھ کر بیٹھے، یہ بغیر سیکھے تھوڑی بیٹھے ہیں۔ یہ جلسے دستار ہے، حفظ و قرأت ہے، ایک لفظیات کیا ہے قرآن شریف کا۔ عالم کے بارے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، لیکن ایک حافظ کے بارے میں تو جان لیتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے مکمل تو سمجھ لیتے ہیں مکمل۔ حافظ کے بارے میں تو جان لیتے ہیں۔ حافظ کہتے ہیں اسے جس کے اس کو 30 پارے یاد ہو۔ کیا؟ زور سے بولیے قبلہ، 30 پارے یاد ہوں، مخارج صحیح ہوں 30 پاروں کے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ اس سے شان نزول کی بحث نہیں کی جائے گی، اور اس سے تفسیر پر بحث نہیں کی جائے گی۔ یہ سارے مسائل اس کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اسے یاد ہو، الف لام میم سے لے کر والناس تک جو پڑھتا چلا جائے، اتنا سیکھے ہو کہ وہ بغیر دیکھے پڑھتا چلا جائے، اور ہمیں ضرورت ہو تو دیکھ کر سنتے چلے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ ہوا حافظ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی علم کتاب جو ہے انہیں سکھلائے، حکمت سکھلائے، اور ذات ایسی ہو کہ جو اس کے قرب میں آ جائے اور اسے دیکھ لے تو پاک ہو جائے۔ زور سے سبحان بولیے، اللہ، سبحان اللہ، پیچھے تک بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان پاک اللہ۔ ہو جائے، دیکھنے والا پاک، بیٹھ کر سننے والا پاک، سنانے والا اس کی تو بات ہی نہیں کریں گے، وہ تو پاک کر ہی رہا ہے۔ یزکیہم، انہیں پاک کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ ماہر صاحب ایمان قبول کرنے کے بعد جب اسے دیکھ کر اس کے عہد کے لوگ پاک ہوتے چلے گئے، تو جو اس کی اپنی نسل پاک ہے وہ کتنی پاک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دیکھنے سے پاک، اور دیکھنے والے 1,24,000، کم یا زیادہ 1,24,000 اسے دیکھ کر اس کے عہد میں ایمان قبول کرنے والے، چاہے انہوں نے اس کے دیکھنے والوں کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہو یا اس کے ہاتھ پر، سب پاک۔ اسی لیے اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تمام صحابہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. تمام صحابہ سب پاک. فخر ہندوستان مسلک ماتریدی کے ترجمان، اہل سنت کے نظریات کے نگہبان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکتہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے. اب 1,24,000 میں پاک، ان 1,24,000 میں 313. زور سے بولو، کس کے بولیے. سبحان اللہ. اور 313 میں عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ سے اوپر اٹھ کر السابقون الاولون، پھر السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ سے 4 ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، مولا کائنات علی مرتضی، یعنی ذات ابو بکر پاک، ذات عمر پاک، ذات عثمان پاک اور مولا کی ذات پاک. یہ سب پاکی پاک. جو ان کے بارے میں لیفٹ رائٹ کرے وہ خود ناپاک. کیا بات ہے، واہ واہ. یعنی یہ ذات ذات پاک. کس کے بولیے جلدی سے، زور سے بولیے. کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا تو گمراہ ہے، لیکن اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا تو وہ کافر ہے. زور سے بولو جلدی سے. یہی جمہور ہے، اسی پر اجماع ہے. یزکیہم، اس رسول نے انہیں کتنا پاک کیا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھوڑا ہڑبڑاہٹ میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے بول رہا ہوں، لیکن فکر دیتا جاؤں. بہت خوب بہت خوب. زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سید عبدالرب چاند بابو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ، بہت خوب. کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے ہو؟ جمدہ شاہی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تب تم ہمارا نام جانتے ہو، ہمارے خطابات نہیں جانتے. سبحان اللہ. میں ایک رکھ دوں تو رکھو بھائی. ہاں، تو ایسے لوگوں کو مت پکڑایا کرو جو حق تلفی کیا کرو. اس قید کی دنیا میں حق تلفی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. کیا؟ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اللہ نہ ہو تو پشتوں میں القاب و آداب پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک عزت ہے، ایک پوسٹ ہے. میرے ایک نہیں سمجھ رہے ہیں. میں خود بذات خود ایک درجہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا لحاظ رکھو. وہ بھی جمدہ شاہی کے ہو، کس کے شاگرد ہو؟ اچھا درود پاک. نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سادات کرام. سبحان اللہ چلیے اب سبحان. سادات کرام پہ آ جاتے. اعلیٰ حضرت کا چونکہ نام لیا ہے قبلہ، لہذا ان کا ایک شعر پڑھتے ہیں حضرت. اور یہ بالکل اپنی تقریر نہیں کر رہے ہیں، نیٹ ورک پہ اس سے ہٹ کے، اس انداز سے ہٹ کے پڑھی ہوگی. یہی خطاب پڑھا ہو کہ تھوڑی کہہ رہے ہیں عجیب بول رہے ہیں. بہت آرام سے بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. زور سے بولو. اب تمہاری آواز صحیح ہو جائے گی، سمجھ گئے ہو کہ پکڑ گیا ہے. سبحان سر اللہ. بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. غور کریں. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ولما نہیں. زور سے بولیے.
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اب ایک مقام کی اور وضاحت کر دوں عزت ہند کے تحت. اب بولنا پڑ گیا تو بول دیتا ہوں. سیدنا پہلے ایک بات بتا دوں. دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق میرے نانا ہیں اور حضرت میں تو ادھر رشتے مادری سے بھی نانا ہے. موجودہ جو رشتہ ہے ٹانڈا والا میرا مولانا اللہ حسین فاروقی نور اللہ مرقدہ سے جو میری امی کے دادا ہیں اس رشتے سے بھی میرے نانا عمر ابن خطاب. تو یہ تو تین کے تینوں میرے نانا ہیں. جی جی بے شک. اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہیں میرے دادا. سبحان اللہ پھر ہیں سبحان اللہ میرے نانا. سبحان اللہ. مسئلہ کل ایک گھر کا ہے. تم بیکار میں لڑتے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تم بیکار میں لڑتے ہو. ان میں کوئی غیر قرشی نہیں. سب آل عدنان ہیں, آل قیصر ہیں, آل قریش ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں درجات ہیں. اب آتے جمہور کا اس پر اتفاق ہے. افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. ہم سبحان سنی اللہ ہیں, سبحان اللہ. ہمارے وہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق روئے زمین پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ثم عمر بالکل تسلیم ہے, افضل ہیں. ثم عثمان بھی کہہ لیجئے, وہاں تک بھی آ جاتے ہیں, افضل ہے. لیکن امام المتقین مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب وہ تو صحابہ میں بھی ہیں. زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے بولیے. سبحان اللہ. صحابہ میں بھی ہیں اور اہل بیت میں پہلے ہیں. بے شک اور بے شک. جب اہل بیت میں ہیں تب ان کا درجہ اگلوں سے پچھلوں تک. بے شک. زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلوں سے پچھلوں تک جتنے اقطاب زمانہ ہیں سب کے قطب اعظم مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا؟ پھر ان کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین قطب ہیں. امام حسین ہیں. امام زین العابدین ہیں. امام باقر ہیں. امام قاسم ہیں. امام تقی ہے. امام لقی ہے. امام محمد جواد ہے. امام حسن عسکری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد فی الوقت غوث اعظم پیر پیراں شاہ جیلاں بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی اس منصب قطبیت پر فائز ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, اور یہ خواجہ کا سارے ہندوستان. اقطاب عالم خاندان اہل بیت کے ہیں اور ان کے عہد سے لے کر آج تک جتنے اولیاء اور علماء چاہے وہ مجددین ہوں, مفسرین ہوں, مدرسین ہوں, معلمین ہوں, محققین ہوں, مفسرین ہوں, وہ سب آل علی کے تابع ہیں. زور سے بولیے. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. دیکھیے صاحب میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہوگا. ارے یار ابھی میں تو اپنا زور پورا سر کر چکا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا.
ابھی ہے تو یہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ علامہ ماہر صاحب قبلہ آپ تو میرے پرانے دوست ہیں، اتنا تگڑا دھوکہ کیسے دیا آپ نے مجھ کو؟ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو میں اس موضوع کو سکون سے پھیلا کے بولتا. چلیے بابا کے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. چلیے اب سمجھ کو بولوں گا، سمجھ گیا کہ میں کربلا میں پہنچ ہی گیا. اچھا، غوث اعظم اور غوث اعظم کو شرف جانتے ہیں کیا ہے؟ نواسے ہیں علی کے. زور سے بولیے. سبحان اللہ. اور پوتے ہیں علی کے. کیا بہت اطمینان سے بول رہے ہیں آپ کے سامنے. نواسے ہیں مولا کے، پوتے ہیں مولا کے. نواسے ہیں مولا کے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ زور سے بولو. اس کو تو بولو. ایک پشت، دو پشت، تین پشت، چار پشت، پانچ پشت، جس کے آبا اور داد خدمت کر دیں اور جن کو گھروں میں لگاتار عالم پر پیدا ہو جائیں تو جب ان کے نام پر اتنے نعرے لگ سکتے ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے، جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو آبا کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اجداد کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اگر اس کے آبا اور اجداد اس لائق ہوتے ہیں تب اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں نبوی میں علوی فاز بطولی گلشان. جب دیکھنے والوں کو اتنا پاک کر دیا اور قریب بیٹھنے والوں کو اتنا پاک کر دیا تو ان کی جو نسل پاک ہے، سیدہ فاطمہ، علی جو گودوں میں کھیلے اور کھیلنے کا لفظ کہتے بولوں، گودوں میں لے کر علی کو سکھلایا، علی کو پڑھایا کا لفظ، علی کو سکھلایا. اور کتنا سکھلایا مطلب معلوم ہے؟ 1000 ابواب سکھلائے. زور سے بولیے. اور 1000 ابواب مولا نے بعد میں سیکھے. 1,00,000 ابواب جو نبی کریم نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، اس لیے کہ 1000 پیغمبر نے ابواب سکھلا کر پیغمبر نے علی کو یہ سند دیا تھا کہ آپ باب العلم ہو اور ہم مدینۃ العلم ہیں. تو نبوی میں اقطاب زمانہ کی فہرست ہے. دیکھیے، علی قطب عالم ہے ولایت میں، اور امام حسن، امام حسین کیا علی کا درجہ ہے. بیٹا حسن، ایک بیٹا حسین، علی ہی کے بیٹوں میں زین العابدین، علی کے بیٹوں میں باقر، علی کے بیٹوں میں کاظم، علی کے بیٹوں میں رضا، علی کے بیٹوں میں تقی، علی کے بیٹوں میں نقی، علی کے بیٹوں میں محمد جواد، علی کے بیٹوں میں حسن عسکری، اور علی کے بیٹوں میں ہی شیخ عبد القادر جیلانی. اب جس کے بیٹے اتنے زبردست ہوں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا جس علی کے پوتے کے تلوے کا یہ عالم ہے، اس علی کے جلوے کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے؟ صحیح، بالکل. ہاں، جوانی یاد ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام اہل سنت دیکھیے، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد ملت نور اللہ مرقد ارشاد فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. غور کیجیے گا، فرماتے ہیں فرق علیمی سن، فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار. کیا؟ زور سے بولیے، زور سے بولو، جلدی سے کس کے سبحان بولو. اللہ سبحان اللہ. فرق مراتب بے شمار. اب یہ بے شمار کو شمار کرنے کا کام آپ کریں، قبلہ کرتے رہیں بیٹھ کے دستگاہ میں. فرق مراتب بے شمار مگر حق بدستے ہے درے کرار. سبحان اللہ. اب اس کے آگے کہیے، بول دوں بول دوں بول دوں معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار کا لفظ کیجیے گا اور ہمارے کا تو یہ لفظ آئے گا سیدنا. زور سے بولیے، اس کو بھی بات بتاتے ہیں. معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. تان کرنا کارے فجار. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیے. اب فاجر کا لفظ کہاں استعمال کیا گیا ہے کلام رضا میں بتاتا ہوں. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. بہت. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا. یہ نہیں کہا ہے کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ کافر گیا. یہاں پر کہا یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچائیں کہ مومن سالے ملا. فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. مگر اسد اللہ الغالب. اے مفسرو تم سنو، اے محدثو تم سنو، اے مفکرو تم سنو، اے بھارت کے دانشورو تم سنو، اے مسند آراستہ کرنے والو تم سنو، اے جائے تدریس پر بیٹھنے والو تم سنو. امام اہل سنت فرماتے ہیں مگر اسد اللہ الغالب مولا کائنات سیدہ نہ علی ابن ابی طالب. بغض رکھنا، بغض رکھنا یہی تو ناسبیت ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو ناسبیت ہے، یہی تو خارجیت ہے، اور یہی تو یزیدیت ہے. کون کہتا ہے کوئی خارجی اور کوئی ناسبی؟ اس کی موجودہ شکل ہے وہابی. جی جی. اس میں آدھا چھوڑے آدھا پکڑے تو اس کو کہتے ہیں دیوبندی. اور 100% ہو جائے بڑھتے چلا جائے تو وہ ہے خارجی ناسبی یعنی وہابی. تو کون کہتا ہے کوئی خارجی؟ تو خارجی ہے کون؟ جو علی کا گستاخ ہو، جسے علی کا ذکر پسند نہ ہے، چاہے وہ عامی ہو اور چاہے مولوی ہو، وہ خارجی ہے، وہی نسبی ہے، وہی یزیدی ہے. جس سے کہ دل میں علی کا بغض آ جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب ہندوستان علامہ سید عبدالرب صاحب قبلہ. خارجی، سبحان اللہ. نسبی، یزیدی. امام اہل سنت نے 3 لفظ کا استعمال کیا. علامہ ماہر صاحب، امام اہل سنت کا قول ہے
میں صرف سمجھ کر بول دے رہا ہوں، ورنہ میری تو جان قربان ہو جائے سب کے اوپر. میں تو اپنے بڑوں کی بارگاہ کا باادب ہوں. کیا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں سب کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے والا، میں سب کے احترام کی جوتیاں اپنے سر پر رکھنے والا، میں گستاخی کی فضاؤں سے دور رہنے والا، میں اکابرین کا ادب و احترام کرنے والا. سبحان اللہ. یہ نہ میری منزل ہے نہ یہ میری رنگ ہے. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اسراح پڑا جانا. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چلیے آئیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. زور سے بولیے، سبحان اللہ زور سے بولیے. سبحان اللہ. معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. آج سردار تو سردار ہوتا ہی ہے. حضرت میں شارٹ کر دیتا ہوں، فتویٰ بہت لمبا ہے. اس کے سب سے نیچے کی سطر پڑھ دیتا ہوں، 20 سے حضرت کرتا ہوں. فرماتے ہیں جناب امیر معاویہ کو علامہ جو چیزیں حاصل ہیں یعنی شرف اور نسب. زور سے کہیے سبحان اللہ. میں ابھی سمجھا رہا ہوں. شرف اور، زور سے بولیے، شرف اور نسب. میں اس کے آگے نہیں بولتا. شرف اور نسب کسے کہتے ہیں؟ برادری کی، یعنی حضور کی برادری کہتے ہیں. ایسے شدھ ہندی میں سمجھو ودیمہ. حضور کی برادری کے تھے. کون؟ معاویہ. حضرت امیر معاویہ حضور کی برادری کے تھے. ایک یہ نسب تھا، اور حضور کو دیکھا یہ شرف تھا. دیکھ کر ایمان پر قائم رہے یہ شرف تھا، اور جمہور کے نزدیک ایمان پر انتقال فرمایا یہ شرف تھا. سبحان اللہ. تو جناب امیر معاویہ کو جو نبی کریم سے شرف و نسب کا شرف حاصل ہے، اس کی بنیاد پر جو شرف و نسب کی فضیلت حاصل ہے، ان پر تان کرنے والا یا تو تفصیلی ہوگا، زور سے بولیے، یا رافضی ہوگا، یا شیعی ہوگا، یا زیدی ہوگا. بے شک. تو ایسا ہمارے وہاں تو ہوتا نہیں. شیعت کا تو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، دروازہ بند. سوال نہیں شیعہ ہونے کا. کیا زور سے بولو. نہیں، کوئی خیال ویال نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے تو وہ خود مردود ہے، خارجی ہے. یعنی شیعہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، رافضی ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، زیدی ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ، جن کو کہا جاتا ہے خطین، اور ان سے اوپر کہا جاتا ہے شیخین. یہ جملے یاد رکھیں آپ. شیخین کی توہین کرنا بھی کفر ہے، اور خطین کی توہین کرنا بھی کفر ہے. کیا؟ اور یہ کل 4 ہیں: ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، چراغ مسجد محراب و منبر. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر. اب رہ گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل وہ حاصل ہے. دستار. ارے دوست بہت چالاک ہو. ہماری مذہبی دنیا کی سیاست کے قدیم رہنما ہے آپ، علامہ ماہر القادری صاحب. خمیدہ ہیں آپ کی. امیر الائمہ. اللہ آپ جیسے بزرگوں کا اور متقی علماء کا، پرہیزگار علماء کا
میرے نزدیک متقی جانتے کون ہے؟ جو علماء کا احترام کرے اور سادات سے محبت کرے. بس سیدھی سیدھی بات، جو اپنے سے بزرگ علماء کا احترام کرے اور سادات سے محبت کرے وہی ہے متقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہاں تک جیبیں بند کرنے میں تقویٰ دیکھے سب کو؟ کہاں بیٹھ کھکا لیں گے؟ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو ظاہر دیکھ کر اس کے متقی ہونے کا فیصلہ کریں گے. یہ خارجیت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ نہیں. رافضیت کی طرف تو نہیں مڑا؟ نہیں. سنی ہے، ہاں بس متقی ہے. اللہ سبحان اللہ. بادشاہ ہے، باسند عالم ہے، پہنچ گئے مغرب کے وقت میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے. آگے کا حال اللہ تعالیٰ جانے، لیکن ظاہر میں یہ محب اہل بیت ہے اور علماء کا احترام کرتا ہے. ٹناٹن سنی ہے. اللہ اکبر. ایسے زیادہ کی فرصت نہیں ہے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بہت مسلمان ہوئے. اگر میں نے سب کو کلمہ پڑھایا ہوتا تب تک میں جیل میں ہوتا. میں نے 1 درجن مولوی رکھے ہیں گوپنی کلمہ پڑھانے والے، ان میں ایک کے بھی نام نہیں لوں گا. کتنے لوگوں کو اور کیا ایک سے ایک تقریر کر دیتا ہوں. کبھی کبھی موڈ بھی آ جاتا ہوں. میں موڈی آدمی ہوں. پتہ نہیں، میں سوچ کے نہیں بولتا، بس بولتا رہتا ہوں. اب یہاں بول رہا ہوں نا، آگے نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ کیا بولوں گا. لو انزلنا ھذا القرآن ہے نا علی جبل، ولو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ارے باب العلم میں پورے قرآن کا جو پہلا لفظ شروع ہوتا ہے، جو ظاہر میں چھپا ہوا قرآن ہے، اس کا پہلا لفظ ہی ہے بے. مولا کو کیا کوئی سمجھے گا پہلے بسم اللہ کے بے کے نقطے کو سمجھ لے؟ کیا مولا کو کیا سمجھے گا؟ باب العلم کو کوئی کیا سمجھے گا؟ علی کا علم علم ہے. اچھا چلیے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ آپ نے کہا ہے تو بول دیتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا، ورنہ کل بولتا میں، کل میں بستی میں ہوں. شیخ الحدیث مولانا عیسیٰ صاحب قبلہ کو، ارے بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ میں ہاں. اور پرسوں امر ڈوبا دارالعلوم تنویر اسلام، اور اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد بامبے نازل ہو جاؤں گا. میں آنے نہیں کہوں گا، نازل ہوں گا نا. بائی روڈ آتا کہتا آ جاؤں گا، بائی ایئر آنا ہے تو کہوں گا نازل ہو جاؤں گا. اوپر جاؤں گا پھر نیچے آؤں گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اس قرآن کو ہم نے اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، سلیس ترجمے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر، کہاں اور بتاؤ پہاڑے پر نازل ہوا؟ اب دیکھ لیجیے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو کون سا پہاڑ تھا علامہ؟ جبل ہیرا. اور ہیرا کے اندر ایک غار تھا، تو اس کو کہتے ہیں غار ہیرا. 2 بڑے مشہور غار ہیں. ایک غار وہ جس میں پیغمبر جبرائیل کے ساتھ تھے، اور ایک غار وہ جس میں پیغمبر ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. زور سے بولیے، زور سے بولیے، جلدی سے بولیے، جلدی سے بولیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں غار ہیں. تو غار وہی جبل ہیرا، ہیرا کے پہاڑ میں ایک غار ہے. غار حضور وہیں رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رہتے تھے. زور سے بولیے، کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. وہاں مراقبے کی حالت میں بیٹھتے تھے.
اور اپنے رب کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے تھے. جو چاہیے بولتے چلے جائیے. یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہاں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت حکم صلاۃ اس طریقے سے آیا ہی نہیں تھا، تو کیسے بول دے نماز پڑھتے تھے. اتنا کہیں گے وہاں محو عبادت رہتے تھے، وہیں ریاضت فرماتے تھے، اور گھر سے کھانا لے کر جاتے تھے، اور کھانا بنا کر جو عورت بھیجتی تھی اس کا نام خدیجہ تھا، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ کی اماں تھی، اور یہ سیدہ فاطمہ امام حسن و حسین کی ماں تھی، یعنی نانی خدیجۃ الکبریٰ حسنین کریمین کی تھی. کھانا کھاتے، محو عبادت رہتے. بس آ گیا، جس کو آنا تھا وہ آ گیا. سمجھو، علامہ صاحب صافہ وہ آ گیا. کون؟ وہی آ گیا جس کو آنا تھا، اور اس کو آنا تھا. یہ کہتے لیٹ آیا، یا یہ کیسے کہہ دیں پہلے آیا. بالکل وقت پر آیا، اور جب وقت پر آیا تو اسے حضور نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضور نے دیکھا. اچھا، غار حرا کو فضیلت حاصل ہے کہ کعبہ کو؟ بولو جلدی سے. غار حرا افضل ہے کہ کعبہ؟ غار حرا میں عبادت کرنا زیادہ ثواب ہے، رکھتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف؟ بولو کرو نہیں، بولے رہو. میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، تھکے ہوئے انداز سے خطاب کر رہا ہوں، سمجھ لو. بہت دور سے چلا ہوں تمہارے وہاں کے لیے. تو اب آپ بتاؤ، سنجیدگی سے سمجھو. تو وہ غار حرا، غار حرا، اور غار حرا میں حضور کے سامنے وہ ظاہر کیفیات کیا بیان کرو. جس کے پروں کا شمار نہ ہو اس کا پر بتائے، جس کی قد کی لمبائی اور چوڑائی بیان سے باہر ہو اس کے قد کی بات کرے، جس کا حوض تفصیل میں لایا نہ جا سکے اس کی خوبصورتی کی بات کرے. وہ حرا پہاڑ پر نازل تھا. حضور کے پاس آئے، حضور تشریف فرماتے، دیکھا، کچھ نہیں پوچھا، بیٹھ گئے. کچھ نہیں، پہلی ملاقات کھلم کھلا. میں پہلی اس روایت کے اعتبار پہ بول رہا ہوں، ورنہ پہلی ملاقات تھا، وہ تو شروع سے جاری ہے. زور سے بولیے، شروع سے جاری ہے. میں جو بول رہا ہوں اس ملاقات میں بیٹھے اور فرمایا، الگ الگ روایتیں ہیں، فرمایا اقرا. محیط غار سے اقرا کی روشنی اتری، وہ میرے امی کو اہل کتاب کر دے گا. فرمایا اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا ہم نہیں پڑھتے. ارے لفظ سنا ہی نہیں تھا یار کبھی، تو کیسے ایکسپٹ کر لیتے؟ کمال کی بات ہے. کتنے لوگوں نے پرورش کیا حضور کی معلوم ہے؟ پرورش کا لفظ بولے کہ نہ بولے؟ خلاف ادب تو نہیں ہے؟ جلدی سے بیک ہو جائے. ہاں مختصر. تو آپ نے ادھر سنیے، نہیں پرورش پہ آپ نے گھما دیا. ہم نے پوچھا یہ لفظ خلاف ادب تو نہیں ہے؟ حضور کی خدمت کا شرف کتنے لوگوں نے حاصل کیا؟ زور سے بولیے. ارے بھائی، جن لوگوں نے خدمت کیا ان کا نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ احسان کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، لیکن حضور کی خدمت کا شرف کتنے لوگوں نے حاصل کیا؟ حضرت عبد المطلب. بولو جلدی سے سبحان اللہ. زور سے بولیے، کس کے بولیے. قبلہ، جن کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں جب خاندان قریش میں
نسل عبد المطلب کی تخصیص کرنا مقصود ہوا تو یوں ارشاد فرمایا ہم آل عبد المطلب سردارانی جنت ہیں. ہم آل عبد المطلب، یہاں آل عدنان نہیں کا اور نہ آل اسماعیل کا نہ آل قریش کا، فرمایا ہم آل عبد المطلب سرداران جنت ہیں. میں علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی. تو اب آپ دیکھیے، تو جن لوگوں نے خدمت کی، دو لوگوں نے خدمت کی بہت حضور کی. ایک حضرت سیدنا عبد المطلب جو سردار مکہ تھے، اور دوسرے ان کے صاحبزادے جناب ابو طالب. دو نے خدمت کیا، بہت خدمت کیا. ایک نے تو آخر تک مرتے مرتے خدمت کیا، 3 سال جیل میں رہ کر خدمت کیا، رقابت کا حق ادا کر دیا، خدمت کا حق ادا کر دیا. چلیے، اب یہ دو تھے. اب حضور جب جو خدمت کرے گا، قبلہ سنیے، وہی تو حضرت تعلیم کا انتظام کرے گا. اگر ایک نوکر کے بیٹے کو ابھی ہم پالیں تو اسی سے تو ہم کہتے ہیں پڑھو بابو، پڑھ لو بابو، نہیں تو تورا باپ زندگی میں نوکر کرت کرت مرگوا تو کا جھڑوے دے ہو، تو ہی کا برتنوں میں مجھیو، ارے پڑھ لو میرے لال. تو پڑھنے کا لفظ وہ بچپن سے سنتا ہے، پڑھو. اب دیکھیے، حضور کی کسی پھپھو نے نہیں کہا پڑھو، 11 چچاؤں میں کسی چچا نے نہیں کہا پڑھو، حضور کی ماں نے نہیں کہا پڑھو، حضور کے دادا عبد المطلب نے نہیں کہا پڑھو، کسی نے نہیں کہا پڑھو. یہ کون سا خاندان ہے جو ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، کاروباری بھی ہے، حساب دا بھی ہے، جغرافیہ دا بھی ہے، ریاضی دا بھی ہے، لیکن اپنے گھر کے ایک بیٹے سے یہ نہیں کہتا ہے کہ پڑھو. سب سے کہا جاتا ہے پڑھو، اے فلاں پڑھو پڑھو پڑھو. اب غار پر جب وحی نازل ہوئی، یہ پہلی وحی تھی، اور جبرائیل لے کر آئے اور فرمایا اقرا. پڑھو، فرمایا ہم نہیں پڑھتے. ارے جب کسی سے پڑھنے کا لفظ سنا ہی نہیں تھا، زور سے بولیے، کیا کیسے پڑھیں گے؟ آدم نے کس سے پڑھا تھا؟ کیا جبرائیل نے پڑھایا تھا؟ کیا اسرافیل نے پڑھایا تھا؟ کیا اسرائیل نے پڑھایا تھا؟ کیا میکائیل نے پڑھایا تھا آدم کو؟ تو جس نے آدم کو سکھلایا تھا اسی نے ان کو بھی سکھلایا. اس لیے قرآن میں دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس نے سکھلایا. کیا یہ بات ٹھیک ہے قبلہ؟ میں آپ کے ساتھ سے ڈر جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے درمیان کوئی محدث تو فقیہ تو نہیں بیٹھا ہے، اور بے فکر رہتا ہوں ان کی ٹوپی دیکھ کر کے، امیر العلماء کی. ان کا سایہ علامہ عبد الجبار ماہری صاحب کا سایہ سلامت رکھتا. اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. نہیں پرانوں ہی میں تو تقویٰ ہے. میں کیا بتاؤں، میں تو 20 کا ہوں، میں نے 20 سے 22 سال برائے دنیا سفر کیا ہے. زور سے بولیے، برائے دی کیا کہوں، لیکن برائے دنیا سفر کیا ہے، میں سب جانتا ہوں. پرانوں ہی میں تو تقویٰ ہے. ابھی میں جالنا میں بول رہا تھا، اتفاق سے حضرت علم اور علماء پر بات چل گئی تو میں نے تذکرہ کیا مفتی جلال الدین صاحب کے خلاف. زور سے بولو، زور سے بولو. وہاں کون جانتا ہے مفتی جلال الدین صاحب قبلہ کے علاوہ علماء کے؟ حضرت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی
नव्वर अल्लाह मरकदहू, शेख उल हदीस मौलाना नईमुद्दीन, ठीक है, जो हजरत अल्लामा मुफ्ती कुदरतुल्लाह, और है ना, जोर से बोलिए, और हुजूर बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन साहब किबला, इन सब का जिक्र परहेजगार वलमा की शक्ल में किया और कहा अब क्या बताऊं, इन आंखों ने तो खतीबुल बराहीन का तकवा देखा है, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में परहेजगार वलमा देखे। पीरों की दुनिया में बहुत करीब से बड़े बड़े पीराने साहब को देखा, आपके खानवादे में हजरत पहली बार मैं हजरत सरकार कला से मिलने के लिए गया, हुजूर गाजी मिल्लत के साथ, पुरानी मियाँ छोटे से थे, और जैसे पहुंचा गाजी, हुजूर सरकार कला ने मुझसे फरमाया, गाजी मिल्लत से पूछे कि पहली बार बयान कर रहा हूँ, इस तरीके से बयान नहीं करता, पहली बार बयान कर रहा हूँ जिंदगी में। हुजूर सरकार कला ने कहा बाबू यहाँ आओ, यहाँ कहा कि तुम गजाली के भाई हो ना, मैंने कहा जी हुजूर, कहा तो तौबा कर लो जी, मैंने कहा हजरत तो हाथ आगे बढ़ाइए तौबा कर लेता हूँ। फिर हजरत ने एक तबरुक अता फरमाया, तबरुक के बाद एक कप चाय दिया, तबरुक से आप इशारे में समझ लीजिए मैं नाम ले लूँ, तो हजरत ने फिर उस तबरुक के खास के बाद हजरत एक कप चाय अता फरमाया, एक कप चाय मैंने 2-3 घूंट पिया, तब तक ये नूरानी थी भैया, वो चंचल छोटा सा रहा, कहा था हम मैं लाओ भैया का हम पी ले। गाजी मिल्लत ने फरमाया दे दो इसको भी दे दो, मिल जाए इसको। तो ये सरकार कलाम हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मैंने जिन्हें करीब से देखा, वारिसे पंचतन हजरत यहया हसन मारेरवी, मारेरे मुफ्तहरा, और अपने दादा मखदूमुल मिल्लत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल सुभान, ऐसे ऐसे बुजुर्गों की ज़ियारत की। और बहुत नवाजिशात रही मेरी हजरत कादरी मियाँ साहब किबला के वालिद मोहतरम हजरत अशरफुल औलिया की। आज बताऊं आपको एक चीज़ बताऊं, कहिए तो बता दूं, हजरत अशरफुल औलिया की ख्वाहिश थी कि मैं हजरत के साथ बंगाल का दौरा करूं। कहाँ का? तो जब उनका विसाल हो गया तो कादरी भैया ने मुझसे कहा, मैंने उन्हें कादरी भैया ही कहता हूँ, हजरत जलाल अशरफ साहब किबला को मैं भैया ही कहता हूँ बचपन से। तो कादरी भैया ने मुझसे कहा, ए बाबू, अब्बा की ख्वाहिश थी कि तू बंगाल का दौरा कर लो, तो ऐसा करो हमारे साथ पूरा कर लो। हमने कहा कितने दिन तारीख चाहिए? का 15 दिन का। चलो, तो 15 दिन गए बाबू, 15 तकरीर किहन मखदूम उलाउल हक पंडवा से लेकर पीराना तक उस गिरदो नवा में। और जब लौटे तो उसके बाद जितने नंबरात और पते थे पूरे बंगाल के सब फाड़ कर फेंक दिए। कादी भैया, हमने कहा बस भैया, अब आज के बाद आपसे और बंगाल की जमीन पर रिश्ता ना रही है, इसलिए कि हमें अपने बाग का फल तोड़े फुर्सत रही है, तोरे बाग में कहाँ आई। नहीं, अगर कादी भैया से पूछिएगा, हजरत जलालुद्दीन अशरफ कादी साहब किबला से मेरे साथियों में और बेतकल्लुफ साथियों में, और बहुत चाहते हैं मुझे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। 2-2 साल 3-3 साल मुलाकात नहीं होती, ये भी सुन लीजिए, और मोहब्बत कायम दायम है। हजरत मकराना में तकरीरें लंबी करते रहे, मैं लेट हो गया था, और जब मैं पहुंचा तो कहा वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास, इस पर बैठो और मैं तकरीर ख़त्म कर लूँ, उसके बाद तकरीर दे दूँ। तो बहुत गहरा रिश्ता रहा बचपन से। और ठीक है, खानवादे अशरफिया से तो अपने रिश्ते हैं ही, क्या मैं नस्बन अशरफी नहीं। कभी कभी लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं, बाहर दूर करना पड़ता है। मैं नस्बन अशरफी नहीं हूँ। मखदूम सैयद मखदूमुल आफाक सैयद नूरैन की औलाद में मैं नहीं हूँ। मैं मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाबीत मक्की जो उसी है, मैं उनकी औलाद। और खानवादे अशरफिया से मेरे रिश्ते ना, वैसे ना समझो कि हम मोहम्मदिया नहीं होते, रिश्ते बताएंगे तो होश हो जाएंगे, हजरत से पूछना रास्ते। तो अब बैर सूरत मैं फिर पलट कर जाता हूँ उस मंजिल की तरफ। हजरत क्या देखिए, इकरा
اب اقرا میں چھٹی لائی اور تب کود کے اجمیر جائی، تب تو تم ہمیں پھنسائے رہی ہو پورے میدان میں، اجمیر سے لے کر مکہ، پھر مدینہ، پھر کربلا، پھر نجب اشراف، ہم تو گھوما کریں گے آپ کے چکر میں۔ 6 منٹ باقی ہے تو مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ چھٹی شریفی کی برکت ہے کہ ان کی اس مسلک سے چھٹی نہیں ہوئی ہے، یہ اسی مسلک میں محفوظ ہیں۔ زور سے بولو۔ جب راستے کھل گئے تھے اور لوگ جا کر بے مقصد بند ہو رہے تھے، تب بچ جانا معمولی کرامت تھوڑی ہے غریب نواز کی، کیا سمجھ گئے؟ جب بھگدڑ مچی ہوئی تھی 1858 کے بعد اور لوگ بھاگ بھاگ کر بند ہو رہے تھے، تو اس وقت کھلی فضا میں رہنا یہ امام المرشدین کا کرم ہے، انہی کی چھٹی کی برکت ہے کہ ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ بس اشارے میں آپ سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہیں 6، یہ بھی 6 ہیں، اور ادھر چھٹی ہے، اور ان سے دشمنوں کی اپنے سے رشتہ چاہے میٹھا ہو یا کھٹا، لیکن ادھر سنو، لیکن بدعقیدگی کا بادل ان سے چھٹا، اور جس گھر میں یہ رہیں گے اس گھر میں جو ہوا چلے گی وہ ماتریدیوں کی، اشریوں کی، ماتریدیوں کی اور اشریوں کی، اور اسے پلٹ کر فی زماننا، ہمارے زمانے میں کہہ لیجئے تمام اولیاء کاملین کی تائید سے تحریرات رضا، خیالات رضا، افکارات رضا، نظریات رضا، تصورات رضا، احساسات رضا، یہ جہاں رہیں گے غلام موسیٰ رضا، زور سے بولیے، غلام موسیٰ رضا کا جو بھارت میں ہے پرچم رضا، اسے بلند کرتے رہیں گے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے بھائی۔ اب دیکھیے تو کسی سے چھوٹا، وہ رہے مولانا نور محمد صاحب احمد ڈوبا میں، ایسے وہ ہم میں ایک لفظ پڑھاوت رہے بابو۔ اچھا تو ہمارے استاد کے ساتھ ہی سنائی رہے ہو، امر ڈوبا مولانا نور محمد صاحب قبلہ، مولانا عیسیٰ صاحب قبلہ، ابھی موجودہ شیخ الحدیث مولانا امام علی صاحب قبلہ، یہ تو ہم میں استاد لگا تھے آپن بابو آئے۔ ارے توری بات من ہی پڑی ہے، بچپن سے تجھے ہمارے یار آنا ہے، رشتہ محبت آنا ہے، جون کہو کا چھوٹ گوا ہے نظامیہ، یعنی میرے استاد حضور خطب البراہیم کی نسبت سے اے نظامیہ، ارے تبھی تو فیض نظامی جاری ہے۔ ہاں اور اچھا مولانا اکرام صاحب گھوسی کے تھے، تو وہ بھی فیضان ہے ان کا، اور خطیب البراہیم کا بھی فیضان ہے، آئے اور یہیں پر آپ کی ذات مہان ہے، آئے اور آپ کو دیکھ کر میرا خیال ہے پورے علاقے کی دیوبندیت حیران تو رہتی ہی ہوگی، ہے آپ کی ذات حضرت میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں، مجھے بہت بے تکلفی ہے ان سے، اور حیرت اس بات کی کوئی فون کا رشتہ نہیں رہتا، میں کسی سے نہیں رکھتا، میں اپنی قیام گاہوں کو فون نہیں کرتا، تو کوئی مجھ سے فون کی شکایت نہ کرے، کبھی فون کی شکایت نہ کیجیے گا، میرے رشتے محبت کے دل میں آل انڈیا کہ نہ قیام گاہ کو نہ کسی کو میں فون پہ بات نہیں کرتا، کسی سے نہیں کرتا، تو محبت کے رشتے۔ تو دیکھیے حضور نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ اقرا، تو جب جبرائیل نے کہا اقرا تو حضور نے کہا ہم نہیں پڑھتے، فرمایا اقرا، میں ان کا احتیاط کو نہیں بتاؤں گا، بخاری شریف کی روایتوں میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس سے، تب سنا کی سنا، صحیح
اردو بولے ہو پھنس جاؤ توبہ کرے پڑے بڑا معاملہ گڑبڑ ہے آج کل ہاں بہت سوچ سمجھ کے بہت چالاک آدمی ہے ہمارے سال بولی تو 10 مرتبہ بھول جائے تھی کچھ لفظ ایسے ہی رک جائی تو پکڑ ہم نہ جائی تو پکڑ جاؤ توبہ ہم نہ کرے پڑے تو ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھینچنا دبوچنا پکڑنا ہے اچھا چلیے یہ 2 بار ہوا اسی بار بھی ہوا پھر جب انہوں نے کہا حضور سے کہ اقرا باسم ربک الذی رک جائیے جب اللہ کا نام لیا تو حضور نے ان سے نہیں اللہ کے نام پر پڑھنا شروع کیا زور سے بولیے کس کے بولیے سبحان اللہ محیب خار سے اقرا کی روشنی اتری وہ میرے امی کو اہل کتاب کر دے گا بس اہل اسلام اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کر دیتے ہیں یہ دارالعلوم نظامیہ اکرامیہ ہے رمضان شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور یہ آپ کے محلے کا دارالعلوم ہے آپ کے پڑوس میں ہے اس کا حق زیادہ ہے حضرت مولانا عبدالجبار ماہر القادری امیر العلماء ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس کا خاص خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے جب اس کے مدرسین اور اس کے معاونین اور اس کے متوسلین آپ سے اس کی ضرورت کے لیے رجوع کریں اور آپ تک پہنچائیں تو اخلاص کے ساتھ ان کی طرف اپنا